السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سحر ظفر۔ آج ہمارا 13واں سبق ہے اور ہمارا 13واں سبق جو ہے وہ سورۃ البینہ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین لم یکن الذین، ٹھیک ہے، اس کو ایسے ترتیب سے پڑھیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین یہاں پہ اخفا کریں گے، منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اور آرام سے پڑھنا ہے آپ نے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ من بعد بھی نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے۔ اخفاء اظہار ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد آپ اقلاب کا دیکھیں۔ ادغام کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اقلاب کا آپ دیکھیں کہ اقلاب میں صرف ایک ہی لفظ آتا ہے، ایک ہی حرف آتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، اور اس کی پہچان آپ کو آسانی سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے ہوگی، کہ نون کے اوپر یا نون ساکن یا تنوین کے اوپر میم ہوتا ہے۔ جیسے یہ نون ساکن کے اوپر جو ہے میم کھڑا میم جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں ایسا ہوتا ہے اقلاب میں کہ ہم نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تنوین ہے تو تنوین میں بھی ہم اس تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی جو ہم نے تنوین کی آواز پڑھنی ہے اس میں ہم نے اس کو میم سے بدل کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح نون ساکن کی آواز کو بھی ہم نے میم سے بدل کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں ہم غنہ کریں گے، ہونٹوں کی جو تریاں ہیں اس کو آپس میں اندر کی ان کو ملا کے من بعد ما جاءتہم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، عین کو جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ لام زیر لی، یا عین زبریہ، غین کی آواز بھی نہیں نکالنی۔ لیعبدوا اللہ، اللہ کو، لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے پیش یا زبر آ جائے تو اس میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب
من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ شین را زبر شر را لام پیش رول شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں رک جاتے ہیں تو اس طرح ساکن کر کے یعنی آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہی سے شروع کریں. تحتها الانہار خالدین خا، ٹھیک ہے، خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ میم ساکن کا آپ نے بولا تھا، تو میں کہہ رہی تھی نون ساکن کے قاعدے آپ اچھے سے یاد کر لیں. میم ساکن کے قاعدے میں آپ کو بتاؤں گی. میم ساکن کے قاعدے، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. وہ جب یہ آئیں گے نا تو میں پھر آپ کو صورت میں اگلی صورت جب میں پڑھوں گی تو اس وقت میں اس میں جو میم ساکن کا قاعدہ ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ایسے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. میں ایسے ہی آپ کو بتا دوں گی لیکن ایسے پھر آپ کو سمجھ صحیح نہیں آئے گی. جس طرح نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، اسی طرح میم ساکن کی بھی قاعدے ہیں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں لیکن نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے. اب دیکھو میم ساکن کے جس طرح نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں اس میں سے ہم ایک نکال کے، یعنی میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اظہار اس کو جو میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے، جو میم ساکن کے قاعدے اس میں یہ 3 قاعدے اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی. ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں. اقلاب نکال دینا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا سا آپ یاد رکھ لیں کہ جس طرح نون ساکن تنوین میں 4 قاعدے ہیں تو اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں، اس میں سے ہم چاروں کرتے ہیں، یعنی اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب. لیکن میم ساکن میں یہ ہوتا ہے کہ میم ساکن کے قاعدوں میں اقلاب نہیں ہوتا، باقی 3 قاعدے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی. شفوی کا مطلب ہوتا ہے شفن سے، یہ عربی کا لفظ ہے شفن، یہ ہونٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شفوی کا مطلب یہ کہ یہ جو میم ساکن کے قاعدے ہیں اس پہ جب ہم غنہ کرتے ہیں، وہ جو نون کے قاعدے تھے وہ ہم ناک سے غنہ کر کے نکالتے تھے، اس کا بھی غنہ وہی ہے، اسی طرح نکالنا ہے، لیکن اس میں غنہ کرتے ہوئے ہم ہونٹوں کو آپس میں، یعنی اس کا ہونٹوں کو آپس میں حرکت ہوتی ہے، یعنی ہونٹ آپس میں ملا کے پھر میم ساکن کا قاعدہ، جیسے ہم بالمؤمنین. ٹھیک ہے، ہم میں دیکھیں میم ساکن ہے اور بالمؤمنین یہ با آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم بالمؤمنین یہ ادغام شفوی ہے. ٹھیک ہے، نہیں ادغام شفوی، یہ اخفاء شفوی ہے. اور اگر میم ساکن، یہ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ اخفاء شفوی ہوتا ہے. اور اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے، یعنی میم بھی ساکن ہے اور پھر میم ساکن کے بعد اگلا حرف جو آیا ہے وہ بھی میم ہے، تو ہم دونوں میم کو آپس میں اکٹھا کر کے ان میں غنہ کریں گے. اور اسی طرح اظہار شفوی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں بھی جیسے ہم غنہ نہیں کرتے اسے یہاں بھی میم ساکن کا غنہ ہم نہیں کریں گے، یعنی میم جیسے ہم اخفاء شفوی میں غنہ کر رہے ہیں، ادغام شفوی میں غنہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں نہیں کریں گے. کیا نام، جیسے ہاں میں ادغام شفوی کی آپ کو مثال دیتی ہوں. سورہ یاسین میں ہے الیکم مرسلون، جو 22واں پارہ ختم ہو رہا ہے اس میں میرے خیال سے آیت ہے الیکم مرسلون. ٹھیک ہے، کم
یہ جو ادغام، جیسے ہم نے نون ساکن کے ادغام میں پڑھا تھا نا کہ ادغام میں جب ہماری یرملون، یا را میم لام واو نون یہ جو ہوتے ہیں، تو ان میں جب ہم کرتے ہیں، آپ نے اکثر ایسے دیکھا ہوگا کہ اس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ادغام کے قاعدے ہیں، ادغام کے حرفوں میں سے جو کوئی حرف آتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے والے حرف پہ تجدید ہوتی ہے۔ نون ساکن کے بعد اگلا جو ادغام کے حرفوں میں سے جو کوئی حرف آیا ہوتا ہے، یا نون میم واو، اس پہ صرف غنہ ہوتا ہے، اور لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ تجدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی پہچان میں آپ کو آسان طریقے سے بتا رہی ہوں۔ یہ تو نون ساکن کا ہے نا۔ میم ساکن کی پہچان آسان ہے، میم ساکن کے کوئی زیادہ حروف نہیں ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پھر ادغام شفوی، اس میں ہم کیا کریں، الیکم مرسلون، الیکم ہے اس میں میم ساکن ہے، پھر مرسلون ہے تو میم ساکن، الیکم کا جو میم ساکن ہے اس میں ہم کیا ہے، وہ میم ساکن ہے، نہیں الیکم مرسلون، ہاں ٹھیک ہے، اس میں جو میم ساکن ہے، اگلا والا جو میم ہے وہ اس پہ تجدید ہے، تو ہم یہاں پہ جب کاف کو میم سے ملائیں گے تو یہاں کم مرسلین دونوں میم آپس میں، مطلب کہ میم کی آواز پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح اظہار کیا نام ہے، اچھا میں ادغام شفوی کی مثالیں آپ کو بھیجوں گی، پھر آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ الیکم مرسلون، اچھا آگے ہیں اظہار شفوی، تو اب اس میں بھی غنہ نہیں ہوتا، جس طرح نون ساکن اور تنوین کے جو اظہار حلقی کا جو قاعدہ تھا ہم نے پڑھا تھا، اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ظاہر کرنا مطلب ہے اس کا، تو اس میں ہم غنہ نہیں کرتے۔ تو اظہار جیسے حروف حلقی کے 6 حروف تھے، لیکن اب جو میم ساکن کے اظہار ہی مطلب کہ اظہار شفوی، اس کے کیا ہے، اس میں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جو حروف تہجی ہے، جو الف سے لے کر یا تک حروف ہے، اس میں سے آپ نے الف میم با یہ 3 نکال دینے ہیں، یہ 3 حرف نکال دینے۔ ان 3 حرفوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد ان 3 حرفوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آیا تو اس پہ ہم کیا کریں گے، اظہار شفوی کریں گے، مطلب کہ وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ وہاں جیسے ہم ادغام شفوی اور اخفاء شفوی میں ہم جیسے ہونٹوں کو ملا کے غنہ کرتے ہیں، لیکن یہاں اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوگا، اس کو بھی ایسے ہی نون ساکن اور تنوین کی طرح ایسے ہی پڑھیں گے عام سا، جس طرح ہم نون ساکن اور تنوین میں اظہار میں غنہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھے سے صورت کو یاد کرے اور جلدی جلدی سنایا کرے، کیونکہ جب آپ سناتے نہیں ہیں پھر مجھے لیٹ ہونا پڑتا ہے، تو اگر آپ جلدی جلدی سنائیں گے تو پھر انشاءاللہ میں بھی جلدی جلدی صورت آپ کو پڑھ کے بھیجوں گی۔